عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں دعا ملک اور برکت رمضان میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ عشرہ رحمت میں 5ویں روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت سے 4 روزے ہمارے گزروا دیے اور آج جناب 5واں روزہ ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہم لوگ اپنا دن ساتھ گزاریں گے اور اپنے علماء کرام سے دین اسلام کی روح کو سیکھیں گے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوں گے مختلف NGOs جو کہ اپنے کام کو یہاں پہ آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. پھر آئے گا جناب افطار مزیدار اور ہم بنائیں گے وہ جلدی والی کوئک ریسیپیز جن کو بنانے میں آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا اور آپ کے بچے اس کو کھاتے ہوئے روزہ افطار کرتے ہوئے بھی بڑا انجوائے کریں گے. آتی ہوں آج کے ٹاپک کی طرف. جب ہم لوگ یہ برکت رمضان کا شو شروع کر رہے تھے اور ذرا کنٹینٹ بنا رہے تھے، ساری ٹیم مل کے بیٹھ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم لوگ ایسا کنٹینٹ آپ کے سامنے لائیں گے، ایسے ٹاپکس آپ کے سامنے لائیں گے جس پہ بات کر کے ہم انفرادی طور پہ بھی تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں بھی. دیکھیے جناب، سب سے پہلے تو انسان کا جو دین اسلام ہے
اس میں ایک گھر جب بہتر ہوتا ہے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جب ایک گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، جب اخلاقیات ایک گھر میں ہوتی ہیں، جب ماں باپ کے اندر ہوتی ہیں تو اولاد میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کو اگر پہچاننا ہے، اگر بیٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو، اس کی والدہ کو دیکھو، اور اگر بیٹے کو دیکھنا اور پرکھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھو۔ ماں باپ کا یہ اثر ہے جناب ہماری زندگی میں، اور میں کہتی ہوں کہ بچہ جب سب سے پہلے اپنی آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، تو پہلی محبت، دنیاوی محبت تو ہمارے ماں باپ ہی ہوئے نا۔ پھر اس کے بعد میں خود بھی کیونکہ ماں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں مجھے ماشاءاللہ اولاد سے نوازا، اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوشی نصیب کرے، آمین الہی آمین۔ تو سب سے پہلے جب میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیا تو میں نے ڈاکٹر کو بولا کہ سب کو چھوڑ دو، میری ماں کو بلاؤ، اور جب میری امی اندر آئیں تو میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا امی مجھے معاف کر دیں، میں ساری زندگی آپ سے جتنی بھی بدتمیزیاں کی ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ کرتے ہیں، اکثر بچے اسکول سے آتے ہیں، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ہے، یوں نہیں کیا وہ نہیں کیا، اور وہ بیچاری ماں سارا دن ہماری خدمت کرتے تھکتی نہیں ہے، مگر شاید ہم اس کا جسے کہتے ہیں نا جو قرض ہوتا ہے وہ نہیں چکا سکتے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے اس وقت معافی مانگی، اور جب میں خود ماں بنی تو مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کیا چیز ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک کال بھی پڑھ رہی تھی جب میں آج کے شو کے حوالے سے کچھ تیاری سی کر رہی تھی آپ کے سامنے آنے کے لیے، کہ ماں باپ کے ساتھ کرا ہوا برتاؤ وہ کہانی ہے جو تم لکھ رہے ہو اور تمہاری اولاد تمہیں سنائے گی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب میں زندگی میں پڑھتی گئی نا تو میرے اندر بڑا خوف سا پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ میں آج جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کروں گی وہ کل کو میرے بڑھاپے میں، ظاہر ہے ہم سب کے چہرے پہ چھائیاں بھی آنی ہیں اور ہم سب کی ہڈیاں بھی بھرنی ہیں، تو کل کو یہی اولاد ہوگی جو شاید کہ اللہ کرے کہ ہمارا سہارا بنے۔ مگر معاشرہ جس طرح سے جا رہا ہے، جس طرح سے چل رہا ہے، ہم جس طرح سے اپنے دین کو تھوڑا سا ہم دور ہو چکے ہیں، اور ہم جس طریقے سے تقلید کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی، اولڈ ایج ہومز آج اتنے سارے بن چکے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں تو اولڈ ایج ہومز کا میں نے تصور بھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج یہ چیز بڑی نارمل ہو گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ خواتین اور وہ مرد حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو آج آپ نے ہمارے ساتھ بٹھانا ہے، اور ہم بڑے پیار سے، بڑے محبت سے ان کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دیں ہمارے دین اسلام میں ہمارے والدین کے حقوق کے لیے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی وہ تمام آیات کہ میرے رب نے بار بار اپنی پیاری کتاب میں کتنی بار کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کتنی بار کہا ہے کہ اف نہ کرو، والدین کو بڑھاپے میں کچھ نہ کہو، ان کی سنو۔ اور میں کہتی ہوں کہ سب سے پیارے جو ایک صحابی تھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو صحابی کا درجہ ہی تب اسی لیے ملا کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو مزید اپنے علماء کرام سے پوچھ کے بتاؤں گی، وہ زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں گے۔ جاتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آئیں گے اور مزید ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، گفتگو کریں گے، کہیں نہیں جانا، آج ساتھ رہنا ہے برکت رمضان میں۔ ویلکم بیک ٹو برکت رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعید ذوالفقار گیلانی صاحب اور ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم، ہمارے علماء کرام ہیں یہ، ہم ان سے سیکھیں گے مزید آگے جا کے۔ ابھی شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ ایک نیکی۔ مسٹر علی عدنان پلاسٹک سرجن ہیں برنز سینٹر کے، اور وہ خواتین عموماً زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں جہاں تک مجھے علم ہے جن کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جاتا ہے، یا کوئی ایسے حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء جل جاتے ہیں یا چہرے جل جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں، اور پھر کیا سلسلے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے مینٹلی بھی نجات حاصل کرتی ہیں، کیونکہ ذہنی طور پہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ جب اس کا چہرہ بدل جائے، اس کا جسم جل جائے، یا وہ ویسا نہ رہے جیسا وہ پہلے تھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا صبر ہوتا ہے انسان کے اندر جو اس سے گزرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں اپنے پلاسٹک سرجن جو کہ برن سینٹر کی طرف سے آئے ہیں مسٹر علی عدنان کی طرف جاؤں اور ان سے کچھ مزید سوالات کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آنے کے لیے۔
مجھے ذرا بتائیے گا کہ برن سینٹر کیسے خدمت کر رہا ہے لوگوں کی جو کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ بیسکلی میرا تعلق برن سینٹر میں جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے فرینڈز آف برن سینٹر اس سے ہے، اور یہ برن سینٹر بیسکلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ 2004 میں اس کی اناگوریشن ہوئی تھی، فرینڈز آف برن سینٹر اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان MOU سائن ہوا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، جو بھی جلا ہوا مریض آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، جو بھی جل کے آتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ ان کا اپنا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ اگر یہی ٹریٹمنٹ اگر آپ پرائیویٹ سیٹ اپ میں دیکھیں تو ایک دن کی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے برنس پیشنٹ کی، وہ تقریباً 15 سے 25 ہزار کے درمیان خرچہ آتا ہے پر ڈے کے حساب سے۔ تو وہ الحمدللہ یہاں برن سینٹر میں فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے۔ جو یہاں پر مریض آتے ہیں اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ عام طور سے جو انسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں گرم پانی سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ شیرخوار بچے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ جب عام طور سے ہمارے معاشرے میں جو چھوٹی آبادیاں ہیں وہاں پر نیچے چولہا رکھا جاتا ہے، جی، پانی گرم کیا جاتا ہے نہانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے۔ تو وہ بچہ جب رینگتے ہوئے جائے گا اور وہاں پر چولہا ہے سامنے اور وہ اس کے اوپر پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا پانی اس کے اوپر گر جاتا ہے، یا اس میں پتیلے کے اندر تک گر جاتے ہیں بچے۔ تو اس طرح کے جل کے جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو واقعی دل بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر۔ پھر اس طرح سے جو کچرا باہر، گھروں کے باہر کچرا جلا رہے ہوتے ہیں لوگ، دکانوں کے باہر جلا رہے ہوتے ہیں، تو عام طور سے جو گلی کوچے میں جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو کھیل سمجھ کے وہیں پر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ بچوں کے کپڑوں میں آگ لگتی ہے اور وہ اس طرح سے پھر جل کے ایسے بھی حادثات بالکل ایسے حادثات پیش آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آج کل موبائل فون بہت استعمال میں آ رہا ہے، تو موبائل فون کا چارجر جو ہے وہ ہم لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اگر موبائل ٹیل می از اٹ ریئل؟ میں تو بالکل سمجھتی تھی یہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں۔ نہیں بالکل اس میں فیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا موبائل فون چارجر کے سمیت اگر آپ بات کریں گے تو وہ تو بہت خطرہ ہے اس میں، لیکن جب موبائل فون ہم نے وہاں سے نکال بھی دیا لیکن اس کو سوئچ آف نہیں کیا تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ جا کے اس کو منہ میں لے لیتا ہے اور وہ جو ہے اس کے ہونٹ وغیرہ جل جاتے ہیں، اور وہ کافی زیادہ اتنا سیریس بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے بچے کی۔ تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنٹ سے جلے ہوئے بچے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کنڈا ڈالتے ہوئے یا بچے جو ہے پتنگ نکالتے ہوئے اسٹیل کی راڈ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس میں ان کا ہاتھ اور پیر جل جاتے ہیں، جس میں خدا نخواستہ ان کے ہاتھ اور پیر ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے عورتوں میں خاص طور پہ جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں سلنڈر، اگر عام طور سے آج کل گیس کی شارٹیج کی وجہ سے سلنڈر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں لیکیج کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر کچن میں بلاسٹ ہوتا ہے جب وینٹیلیشن نہیں ہوتی پراپر۔ تو اس کے علاوہ کپڑے، لوز کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہیں عورتیں اور کچن میں کام کر رہی ہیں، تو کپڑا جو ہے فوراً آگ پکڑ لیتا ہے، ریشمی کپڑے بالکل، تو اس میں بھی پوری جھلس کے آ جاتی ہیں عورتیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ایسڈ وکٹمس بہت آتی ہیں ہمارے پاس۔ آج کل تو مردوں میں بھی ایسڈ وکٹمس بہت ہو گئے ہیں۔ ایک ہمارے پاس نعت خواں آیا تھا لڑکا، کافی اچھی نعت پڑھتا تھا وہ، اور وہ بھی اس کے اوپر اس کے کسی دوست نے جو ہے ایسڈ پھینکا تھا۔ تو اس طرح کے حادثات کے ساتھ بہت سارے مریض ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں اور اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اور جو ہمارا پلاسٹک سرجری بیسکلی ہوتی ہے، اور پورے پروسیجر میں اس کو لے کے چلتے ہیں، بالکل ایک ہی دفعہ میں تو مکمل پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی، ایک دفعہ میں نہیں ہو سکتی۔ اس کو پہلے زخم جو ہوتا ہے اس کو صفائی کی جاتی ہے، اس کو ہم ڈیبرائڈمنٹ کہتے ہیں، جو بے ہوشی میں کی جاتی ہے۔ پھر وہ جب زخم تیار ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسکن گرافٹنگ کی جاتی ہے، اسی مریض کی جسم سے کھال لے کے
اس کے زخم پہ لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے, یا پہ کوئی فلیپ وغیرہ کیا جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح کے ٹریٹمنٹ تقریباً اس میں مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں مریض کو داخل ہوئے ہوئے. اچھا, کیا کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا ہے کہ مطلب جیسے عمومی جو ویلفیئر ہوتے ہیں اور این جی اوز ہوتے ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو مستحقین ہیں وہ مستحق ہیں بھی یا نہیں, وہ والا سین ہے یہاں پہ, یا تو پھر اینی بڈی کا انکم, اینی بڈی کا انکم, ہاں اینی بڈی کا انکم, کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو بجٹ فنڈز آتے ہیں وہ ڈونیشن اور زکوٰۃ سے آتے ہیں. صحیح ہے. اور تقریباً جو ہمارا لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا وہ 8.5 کروڑ کے قریب بنا تھا. تو اس میں زکوٰۃ اور ڈونیشن میں جو لوگ مخیر حضرات وقتاً فوقتاً ہیلپ کرتے رہتے ہیں, تو اس کے ذریعے پھر جو بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ادویات چاہیے ہوتی ہیں, کچھ ہمارا سول ہسپتال اس میں مدد کر رہا ہوتا ہے, کچھ ہماری این جی او اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, تو دونوں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تو اس طرح سے کام ہوتا ہے یہاں پر. مجھے بتائیے گا علی صاحب کہ ایک انڈیویژول کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے, ڈونیٹ کر سکتا ہے, یا اپنی اس میں رہتے ہوئے کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے؟ دیکھیں, ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, مطلب زکوٰۃ کی مد میں بھی دے سکتے ہیں, ڈونیشن کی مد میں بھی دی جا سکتی ہیں, یا کوئی اگر ڈریسنگ مٹیریل بائی کر کے دے سکتا ہے, ڈریسنگ میڈیکل اکوپمنٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کی ہے. جیسے ہماری او ٹی ہماری رینوویٹ کر کے دی ہے پوری پراپر, اس میں میڈیکل اکوپمنٹس انہوں نے لا کے دیا ہے. پھر ہمارا ابھی او پی ڈی پورا ڈپارٹمنٹ بنا کے دیا ہے. اس طرح سے ہمارا فزیوتھیراپی ڈپارٹمنٹ پورا ایک بن رہا ہے. جیسے بچوں کا جو ڈپارٹمنٹ جو بھی ہوتا ہے, وہاں پہ بچوں کے خوبصورتی کے لیے کہ ان کے ذہن کہیں نہ کہیں لگا رہے, اس طریقے سے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. جو ہمارا پیڈز وارڈ ہے, جو بچوں کا وارڈ ہے, وہاں پر پورا ایک ہماری آرگنائزیشن ہے ہمدرد, انہوں نے پورا رینوویٹ کیا ہے اس کو. بچوں کے حوالے سے پوری دیواروں پہ جو ہے وہ بچوں کے جو پسند آتی چیزیں. پھر اس طرح ہمارے پاس ایل ای ڈی لگی ہوئی تھی جس میں کارٹونز چل رہے ہوتے ہیں, ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور کچھ مخیر حضرات وقتاً فوقتاً آ کے ان کے بچوں کو ٹافیز اور بسکٹس وغیرہ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں. تو اس سے ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. جو بچے یا مریض جو ہیں وہ اس عذر سے گزر رہے ہیں, اس وقت جس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک تھوڑا سا موٹیویشن مل جاتی ہے اس طرح. علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے, ظاہر ہے کوئی ناگہانی آتی ہے, حادثہ پیش آتا ہے, تو اس کو اس وقت سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو کیا یہاں پہ حساب ہے کوئی سائیکولوجیکل؟ یہاں پر ہمارے پاس ویسے سائیکالوجسٹ سول ہاسپٹل کی موجود ہوتی ہیں, جو وقتاً فوقتاً آ کے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں مریضوں کو ہمارے. اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹاف ہے وہ اتنا ٹرین ہو چکا ہے اس وقت کہ وہ جو بھی مریض ہے اور اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کافی چیزیں, اور ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر طرح سے جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں موٹیویٹ, اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور یہ کہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اویئرنیس کے حوالے سے بھی بات کروں کہ عام عوام جو ہے ہمارے پاس, اس کے پاس اویئرنیس اتنی نہیں ہے برنس جلنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ پانی گرم گر گیا یا آگ سے جل گئے, کرنٹ لگ گیا, کچھ بھی ایکس وائی زی, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک متھ بن گئی ہے, ٹوتھ پیسٹ لگا لیں گے یا برنول لگا لیں گے. اصل میں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں یہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں موجود ہوتی ہے ویزلین, یا پھر اگر پولیفیکس موجود ہے تو ویزلین یا پولیفیکس, یہ آپ نے لگانا ہے. سب سے پہلے آپ نے پانی اور صابن سے اچھی طرح سے دھونا ہے. صحیح ہے. اچھا, اگر یہ حادثہ گھر پہ پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ پلاسٹک سرجن اس وقت موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے. یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. واپس آتے ہیں برکت رمضان میں. بیک ٹو برکت رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں برن سینٹر سے ڈاکٹر علی عدنان صاحب, جو کہ ایک پلاسٹک سرجن ہیں, اور تمام وہ افراد جو کہ برن ہو جاتے ہیں کسی حادثے میں آ کے, یا خود سے بھی ابھی ہماری بات ہو رہی تھی آف اسکرین کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پیٹرول اپنے اوپر پھینک لیتے ہیں. سر ایسا ہی ہے, ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے, کس پروسیس سے لے کے جایا جاتا ہے, یہ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ عموماً گھر پہ جب ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, ویسے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تو ہمارے یہاں یہ مکس بہت ہے نا, ہر کوئی اپنے اندر ڈاکٹر ہوتا ہے کہ دودھ پھینک دو, دودھ ڈال دو, اور
ٹوتھ پیسٹ لگا لو اور پانی پھینک دو, پانی کی بوتلیں ڈال دو. یہ سب کچھ غلط ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھر آگے جا کے آپ کی اسکن کو ٹھیک کرنے میں, پروسیس میں بہت مسئلے پیش آتے ہیں. تو جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایکچولی اس وقت کرنا کیا چاہیے. جی علی صاحب. ہوتا یہ ہے کہ جیسے بہت ساری متس بنی ہوئی ہیں کہ بھئی پانی, گرم پانی گر گیا, یا گرم دودھ گر گیا, گرم سالن گر گیا, یا آگ میں ہاتھ آ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے, چھالے بن جائیں گے, یا اس کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا دو, نیلی دوائی, پیلی دوائی, ہری دوائی, یہ دوائی لگا لو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ متس میں آ گئی ہیں. اب ریسرچ جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ صابن اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. اگر چھالے بننا وہ اس جلے ہوئے زخم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بیریئر بنا دیتے ہیں انفیکشن سے بچانے کے لیے. وہ پھر ہمارا کام ہے اس چھالے کو پھاڑنا ہے یا اس کو رہنے دینا ہے, وہ ہمارا کام ہے, ڈاکٹر کا کام ہے. وہ پھر عام لوگوں کا کام نہیں کہ اس چھالے کو مطلب بننے سے روکیں. تو یہ ایک مت ذہنوں سے جو ہے نکلنی چاہیے کہ چھالا بننا جو ہے نا وہ خرابی کی صورت حال ہوتی ہے. تو یہ کہ سب سے پہلے صابن سے اور پانی سے اس کو جتنا وافر مقدار میں دھو سکتے ہیں دھوئیں. دھونے کے بعد گھر میں موجود اگر ویزلین رکھی ہوئی ہے, پیٹرولیم جیلی جو عام طور سے کہا جاتا ہے, تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ویسے تو وہ لے کے آپ اس کے اوپر لیپ لگا سکتے ہیں. اور لگانے کے بعد اس کو فوراً پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, ہمارے پاس آ جائیں, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جو کہ برنز کو سمجھتا ہو, برنز کو دیکھتا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم پھر جو بات کر رہے تھے وہ حضرات جو کہ اپنے اوپر پیٹرول بھی پھینک لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جلانے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی سیم طریقے سے ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب انسان, وہ ایمان کا کیا لیول ہوتا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دینے کی خواہش کرتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے. بے شک حرام ہوگی, وہ تو آپ بتائیں گے ہمیں, مگر ایسے کیا اعمال کیے جائیں کہ ہم لوگ کی مایوسی ختم ہو جائے کیونکہ یہ پھیل چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے, خودکشی کے موضوع کا, ہمارے معاشرے میں اس وقت اس موضوع پر کلام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چونکہ ہر طرف ایک عجیب و غریب افراتفری کا سامان ہے اور ایک اضطراب کی کیفیات ہے. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ اپنے معاشرے کے حالات سے اس قدر تنگ ہو چکے ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کا قدم اٹھتا ہے. بلکہ ایک تحقیق کے مطابق جو یورپین جو ممالک ہیں وہاں پر خودکشی کا رجحان زیادہ ہے سب سے زیادہ. پاکستان میں اور اسلامی ممالک میں جہاں پر لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھنا جانتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. ایون کہ اگر ان کو قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا, میں اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا, اس کے ذہن میں بھی کسی نہ کسی جگہ پر یہ ایک سوال ضرور اٹھتا رہتا ہے کہ میں خودکشی کیوں کروں, میرے رب کو یہ عمل پسند نہیں. اس نے کہیں نہ کہیں یہ سنا ضرور ہوتا ہے. تو بہرحال ایک یہ جو مسئلہ ہے کہ پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں اس کی طرف رجحان کم ہے. اب رہی بات یہ کہ خودکشی یا اس طرح کی نا امیدی کی کیفیت سے باہر کیسے آ جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر جو ایک توکل ہے اور ایک یقین کامل ہے, اس سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. صحیح ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے ہماری اپنی گھر کی تربیت ہے. گھر کی تربیت سے مراد یہ کہ اگر سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. صحیح. اور اگر وقت بھی ہے معذرت کے ساتھ تو ماں بیٹی ہے, والد بیٹا ہے, ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. یہ جو آپ کو جو فارغ وقت ملا ہے, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی یا آپ کی بہو یا کوئی بھی آپ کے پاس اس وقت بیٹھا ہے, آپ اس کو دین کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس سے اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر اس کا یقین پختہ ہو, توکل کا درجہ اس کا مضبوط ہو. اچھا, اگر وقت ہے بھی تو ہماری زندگی میں تضاد بہت زیادہ ہے. تضاد سے مراد یہ کہ باپ کہتا ہے بیٹے کو نماز پڑھ, اور اس کو چپت لگا کے خود نماز پڑھنے کے لیے بھیجتا اور خود نماز نہیں پڑھتا. صحیح بات ہے. ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ نماز پڑھ, بیٹی کو کہتی ہے لیکن وہ خود نہیں پڑھتی. ظاہر بیٹا دیکھتا ہے کہ بیٹی دیکھتی ہے, بیٹا دیکھتا ہے کہ اگر یہ اچھا کام ہے, نماز پڑھنا اچھا کام ہے, تو میرا والد کیوں نہیں کرتا.
ٹھیک ہے, بیٹی دیکھتی ہے اگر اچھا کام ہے تو میری والدہ کیوں نہیں کرتی. بالکل بالکل تو ایک تو ہم اس تضاد کی کیفیت سے باہر آ جائیں صحیح ہے. اپنے معاشرے میں, اور معاشرہ اسی وقت ترتیب پاتا ہے جب گھر میں تربیت اچھی ہو. بالکل جب تک گھر کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے, بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, انہیں خودکشی کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا, اللہ کی ذات پر توکل کو مضبوط نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات نہیں سدھر سکتے. اب رہی بات یہ کہ وظیفہ کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے میری کوئی بہن سن رہی ہے, ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منفی خیال آتے ہیں. ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات, میں اور آپ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی ہماری یہ بات سن رہا ہو صحیح, اور اس نے اپنا یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ میں نے خودکشی ابھی کرنی ہے تھوڑی دیر کے بعد, بس میں افطار کا انتظار کر رہا ہوں, بالکل بالکل, یا میں افطار مرنے کے ساتھ کروں گا. ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو ایسے سکتا لوگ ہے. بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں افطار جو ہے نا, روزہ جو ہے نا, مر کے کھولوں گا. تو بالکل, میں اس کو سب میں سے خود تھراپسٹ ہوں سر, میں ایسے کیسز دیکھ چکی جی ہاں ہوتا ہے, بالکل ہمارے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہیں. مطلب ہمارے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آج افطاری جو ہے نا میں جنت میں کروں گا. وہ کیسے, کہ بھائی میں جو ہے نا گھر پہ اپنا پھندا تیار کر کے آیا ہوں, تو کیا پڑھیں لوگ, ہاں کھجور منہ میں رکھوں گا اور بس میں جنت میں چلا جاؤں گا. بتائیں. تو ایسا اگر کوئی بات نہیں معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے, دیکھیے ہاں ایسے جو لوگ ہیں نا, آپ یا تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ خودکشی حرام ہے, یا معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنے سائیکولوجیکل طور پہ اس قدر وہ دنیا سے, دین سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں نا, جو میں سوچ رہا ہوں, یعنی کہ وہ اپنا ایک ربط اللہ تعالیٰ سے زوم فاسد میں ایسا جوڑ لیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہو گیا ہوں, سب میں نے اللہ کو دے دیا ہے, اور بس اب اللہ تعالیٰ میرے انتظار میں ہے, جنت کے فرشتے میرے انتظار میں ہیں, حوران عین. تو اس کا ایک ایسی سوچ بن چکی ہے. مختصر اگر کوئی ہاں تو وہ آپ نے ایک بات چھیڑ دی تو میں اس طرف نکل گیا. تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تو 141 مرتبہ پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر لے, یہ تمام فاسد خیالات اس کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے, صحیح. مفتی صاحب مختصر طرح ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ بس یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں, یہ جو ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, جیسے کہ یہ لوگ اتنی محنت کر کے الحمدللہ آج اتنے آگے پہنچ چکے ہیں کہ آج ان کے اتنے بڑے ڈونیشنز بھی ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پہ یہ لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. لوگوں کو کس طرح یہ پیغام دیا جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے آ کے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں حصہ ڈالنا ہے اپنا. دیکھیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ جل مجد الکریم کی کتاب پر یقین ہونا لازمی ہے. مختصر عرض کر دوں کہ اللہ جل مجد الکریم کی کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے, اس نے 2 پیغام دیے. ایک پیغام تو یہ دیا کہ من قتل النفس فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اسی طریقے سے اس کے ایکول ایک بات اور کہی گئی کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بے شک بے شک. آپ یہ سوچ کر ڈونیٹ کیجئے کہ میں کسی کی جان بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. بالکل, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے. اور جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پر, واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں برکت رمضان. برکت رمضان, برکت رمضان. آج کا ٹاپک ہے والدین کے حقوق, اور ہمارے ساتھ اب ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں, سلمان عالم اور فائزہ کامران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ دونوں؟ میں نے آج ان دونوں کو بولا کہ وہیں کھڑے رہو, سیٹ پہ نہیں آنا, تمہاری سزا ہے, دونوں لیٹ آئے ہو. مگر ہم کیا کریں کہ ہم ان کے کلاموں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. آپ کو یاد ہے کہ کل ہم نعت سن رہے تھے اور میری تو جو ہے نا ایک نورانی سی کیفیت ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد شروع ہوا تھا سلسلہ درود پاک کا, اور ہم نے باتیں شروع کی تھیں درود پاک کے فضائل کے بارے میں. اچھا جی, آج جو ہے ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور میں نے جیسے کہ شو کے شروع میں بتایا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جائیں. آج ان کو ہم بتائیں گے اور سکھائیں گے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کہ کیا سلوک ہونا چاہیے, کیا حسن سلوک ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. شروع کرتی ہوں ثروت آپا سے. ثروت آپا بتائیے گا ان بچوں کو کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے اسلام کی روح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے الحمدللہ آج ہم 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں,
اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ رب العالمین ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے، مغفرت کے اور بخشش کے دروازے کھولے رکھے۔ سب سے پہلے جب والدین کے حقوق کی بات آتی ہے تو میں ماں کی بات ضرور کروں گی، اس لیے کہ ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ گھر سے نکلنے لگے تو وہی پروردگار آئی، کہا کہ موسیٰ اب جو گھر سے نکلنا تو سنبھل کے نکلنا۔ موسیٰ نے پوچھا کہ یا پروردگار عالم کیوں، آخر کس لیے یہ تاکید ہے؟ کہا کہ موسیٰ وہ ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے رہتے تھے تمہارے لیے، اب وہ ہاتھ موجود نہیں ہے، وہ آنکھیں جو دروازے پہ لگی رہتی تھی اب وہ آنکھیں دنیا میں موجود نہیں، وہ زبان جو تمہارے لیے دعا کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی اب وہ زبان نہیں رہی۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ نبوی میں کچھ صحابہ کرام نے آ کر عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نبوی میں ایک نوجوان ہے جو کہ حالت اعتذار میں جاں کنی کی کیفیت میں گرفتار ہے، مگر بڑی مشکل میں پریشانی میں ہے وہ، اس لیے کہ نہ اس کی جان نکلتی ہے نہ اس کو شفا ملتی ہے اور وہ بہت اذیت اور تکلیف میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے تو واقعی دیکھا کہ وہی احوال تھا کہ ایک نوجوان حالت اعتذار میں جاں کنی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا تعلیم فرمائی، اس کی زبان پہ وہ دعا جاری نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سامنے ایک نہایت محیب صورت نظر آ رہی ہے جس کی شکل کو دیکھ کر میرے اوپر خوف اور ترتری طاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نوجوان کچھ ایسا گنہگار ہے کہ جس کی بنا پر میں خاتم النبیین و مرسلین اسے کلمہ پڑھا رہا ہوں تو کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ اب لوگوں سے دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ یہ نوجوان اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ اب اس کی ماں کو بلایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ اس نوجوان کو معاف کر دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بیٹے کو نہیں معاف کر سکتی اس لیے کہ نہایت نافرمان، نہایت ضدی، نہایت خودسر، نہایت سرکش، نہایت متکبر، اپنی زبان کے تیر میرے اوپر چلایا کرتا تھا، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کہا کہ صحن میں ایک لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگا دو، جب شعلے بھڑکنے لگے تو اس نوجوان کو اٹھا کے اس میں ڈال دو۔ اب کہا ہوگا میں نہیں کر سکتی، ماں کا دل تھا نا، گھبرا گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آج اگر اسے دنیا کی آگ میں نہ جلایا گیا تو کل آخرت کی آگ اس کی منتظر رہے گی کیونکہ تم اسے معاف نہیں کر رہی ہو۔ اب ماں کا دل تھا، دوسری جانب سرکار کا حکم بھی تھا، اس ماں نے معاف کیا، اس کے بعد سرکار نے وہ دعا تعلیم فرمائی، اس کی زبان پہ دعا بھی جاری ہو گئی، کلمہ پڑھایا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اپنے سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اپنے سامنے ایک خوبصورت نورانی صورت نظر آ رہی ہے جو کہ مجھے گلاب کا پھول بڑھا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اس گلاب کے پھول کو سونگ لو، لے کر سونگ لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یعنی ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے، اور اسی طریقے سے باپ کا مقام بھی بہت ہے تعلیمات اسلامی میں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں باپ کے چند حقوق بتائے گئے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو قطع کلامی کر رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ باپ کی حقوق کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی۔ یہ پتہ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ خواتین جو دیکھ رہی ہوں گی ان کو یہ بات بری بھی لگی ہوگی، مگر میں اپنا ایک پرسنل ایک ویو شیئر کر رہی ہوں، حالانکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں، باپ تو ہوں نہیں، مگر واقعی باپ کی جن دھوپوں میں وہ خواریاں کاٹتا ہے اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، جو وہ باس سے بھی گالیاں کھا رہا ہوتا ہے، جو وہ 10 قسم کی چیزوں کو، پولیٹکس کو کام پہ جھیل رہا ہوتا ہے، جو وہ 10 لوگوں کو باہر منہ دے رہا ہوتا ہے، تو اب باپ کی عظمت کو کسی طور سے کم نہیں کر سکتے، دونوں برابر ہیں۔ وہ ماں جو آپ کے گھر میں آپ کے لیے ہانڈی بنا رہی ہے اور چولہے کی تپش کے پاس کھڑی ہے، اگر باپ وہ کھانا نہ لے کر آئے نا تو ماں وہ کھانا بنا نہیں سکتی۔ تو وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں، اور جو سلوک ماں باپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عموماً میں اپنی خواتین میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جب شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا نا، اور پورا دن تو وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، تمہاری مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچے کو سمیٹ لیتی ہیں، پھر بچہ جو ہے وہ
وہ اپنے باپ کے ساتھ وہ کنیکشن ڈیولپ نہیں کر پاتا جو اس کا حق ہے، باپ کا حق ہے اور بچے کا فرض ہے. جس طرح ماں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح ماں کے اوپر کلامز بنائے جاتے ہیں، باپ کے اوپر بھی بنائیں. باپ بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے. باپ بچے کا ایک بابا ہوتا ہے، باپ کا بھی دل لرز جاتا ہے. ذرا کسی باپ سے تو پوچھیں، اس طرف بھی آئیں گے، اس طرف بھی آئیں گے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے تمہارے ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہارے ماں باپ کی خوشنودی میں پوشیدہ ہے. میں آتی ہوں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ شو کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ ایک میں آپ کو صحابی کے بارے میں بتاؤں گی، حضرت اویس کرنی کے بارے میں. ذرا بتائیے گا کہ ماں باپ کی جو جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور فضیلت کی بات کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا ان سے جو منسوب ہم ایک سبق سیکھتے ہیں وہ ذرا لوگوں کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جناب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ صحابی ہے. وہ صحابی نہیں ہے، وہ خیر التابعین ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیکھ نہیں سکے. آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ ماں کی نصیحت تھی کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے آستانہ اقدس پر موجود ہوں تو دیکھنا، ورنہ واپس چلے آنا. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے. تو جو آدمی نبی پاک کو دیکھتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں دیکھے، اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو، وہ صحابی ہے. صحیح ہے. آپ تابعی ہیں اور تابعین میں آپ کا سب سے بڑا مقام ہے. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ بچپن سے اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے. اتنی زیادہ خدمت کیا کرتے تھے کہ آپ دیکھیے نا کہ ایک طرف پورے عرب میں شور مچ چکا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دی ہے. عجم تک نبی پاک علیہ السلام کی اعلان نبوت کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں، بلکہ یہاں سندھ تک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر لوگوں نے ایمان لایا. اور ویسے کرنی رہتے کہاں تھے؟ کوفہ میں، اسی کے آس پاس کے کسی علاقے میں رہتے تھے. کوفہ اور مدینہ شریف کے اندر اتنا فاصلہ نہیں ہے، مجھے بارہا جانے کا اتفاق ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اور نہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے تھے اپنی ماں کو کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مگر عشق بہت کرتے. لیکن عشق ظاہر ہے، آپ دیکھیے نا کہ اگر اس زمانے میں ہم لوگ 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں آنے والے، اور ہمیں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا نشان کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک میں سے کوئی بال مبارک رکھا ہوا ہے، بالکل بالکل، یا نبی پاک علیہ السلام سے منسوب کوئی چیز کسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، تو ہم جان نچاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ سوچئے کہ حضرت اویس قرنی کا کیا حال ہوگا کہ جن کے زمانے میں بنفس نفیس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے اسلام کا یہ علیحدہ بات ہے کہ عقیدہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی حیات ہیں اور آپ قیامت تک حیات رہیں گے، لیکن ظاہری حیات میں ایک علیحدہ بات ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ماں کی خدمت میں تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے اس وجہ نہیں جا سکے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کی خدمت کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، واپس آ کے میں ثروت آپا سے پوچھوں گی کہ باپ کے کیا حقوق ہیں. آرزو کا کوئی سلیقہ ہے، آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عطا کیا مجھ کو درد
الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوبصورت اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جہاں بھی آتا ہے جہاں بھی ان کے لیے کوئی کلام پیش ہوتا ہے تو ایک عجیب نورانی سی کیفیت ہم سب کے دلوں میں طاری ہو جاتی ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے ایسا ہی ہے بے شک آپا بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ آقا پاک نے باپ کے لیے جو حقوق بیان کیے ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا باپ کا مرتبہ اور باپ کا مقام بہت عظیم ہے اس لیے کہ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ وہ ہے جو کہ اس جنت کا دروازہ قرار پاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باپ کے مقام اور باپ کے مرتبے کو بھی ہمارے سامنے بتایا اور میں فی زمانہ ایک بات کرتی ہوں کہ کیونکہ آج کل جنریشن گیپ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ کتابیں کسی کام کی نہیں ہے کہ جو والدین کے مرتبے اور مقام کو کم کر دیں اور حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ 2 افراد آئے جن میں سے ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا تو حضرت علی نے باپ کا ہاتھ خود دھلوایا
اور بیٹے کا ہاتھ دھلانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ کو کہا کہ تم آگے بڑھو اور بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ دونوں مہمان تھے، دونوں کی عزت و تکریم میرے اوپر فرض تھی، لیکن کیونکہ باپ کا مقام زیادہ عظیم تھا لہٰذا میں باپ ہوں، اس لیے میں نے باپ کے ہاتھ کو دھلایا اور بیٹے کو اس کے بیٹے کی خدمت کے لیے۔ تو یہ باپ اور بیٹے کا جو مقام ہے یقیناً شریعت اسلامی میں باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں، بالکل ویسے یعنی ماں کی نمازوں کے متعلق باپ کی قضا نمازیں بڑا بیٹا اس کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے باپ کی جو وراثت میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بڑے بیٹے کو زیادہ ملتا ہے، جیسے اس کی دستار ہوئی، کچھ تلوار ہوئی، ایسی چیزیں جو ان کی خاندانی نشانیاں ہوتی ہیں یا اس شخص کی نشانیاں ہوتی ہیں تو وہ بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی بڑے بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کی واجبات کو ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ماں کی نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی حکم نہیں ہے کہ ماں کی نمازیں کون پڑھے گا۔ تو اب اگر کسی کا بڑا بیٹا نہ پڑھے، نالائق ہو، تو اس کے بعد اس سے چھوٹا یا اس سے چھوٹا یا اس سے چھوٹا بھی یا بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے۔ بہت بڑی بات یہ آپا آپ نے بتا دی ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی اس پہ ضرورت ہے، اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو یہی چیز میں پروگرام کی شروع سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں علماء کرام سے سیکھنا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی مگر وہ بے انتہا ضروری ہوتی ہیں ہماری شریعت میں، اور ہمارے دین اسلام کی روح میں جو ہے بہت ساری چیزیں مینشنڈ ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں اور آگے بھی لے کے چلنی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مفتی صاحب مجھے آپ بتائیے گا کہ جو بات آپا نے فرمائی اس میں مزید ہم کیا چیزیں سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ شاید اہل تشیع حضرات فقہ جعفریہ کے مجتہدین کے ہاں یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ شریعت اسلامیہ میں باپ کی طرف سے بیٹے پر نمازوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید الفرقان الحمید قضا نمازیں، ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہاں میں ہم دونوں مسلک کے بارے میں جانتے ہیں، بالکل نہ تائید یا تردید نہیں کر رہا، میں ایک بتا رہا ہوں کہ جو قرآن مجید میں جو بتایا گیا لیس للانسان الا ما سعی، اور ہمارے جو احادیث طیبات کا جو مجموعہ ہے ہمارے پاس اس میں بھی اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بہرحال فقہ جعفریہ میں ہو تو وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ بالکل ہم دونوں فقہ کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں تائید اور تردید نہیں کر رہا، تو بہرحال ہر کسی کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ماں کے حقوق کو زیادہ کیوں بیان کیا گیا، ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ مفتی صاحب چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور پھر مفتی صاحب جواب دیں گے اسی سوال کا کہ ماں کے حقوق کو زیادہ کیوں بیان کیا گیا ہے۔ کہیں نہیں جانا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے برکت رمضان میں۔ السلام علیکم جی، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں والد کے حقوق کے حوالے سے۔ جی مفتی صاحب، ہمارے یہاں ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ماں کے ہی حقوق زیادہ ہوتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ احادیث طیبات چونکہ ماں کے حقوق کے بارے میں زیادہ آئی ہیں، اب لوگوں کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی ماں کے بارے میں زیادہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو لوگ وقتاً فوقتاً حاضر ہوئے ان کی اس وقت صرف اور صرف ماں حیات تھی۔ اکثر ایسا ہوا، میں کلیتاً نہیں بات کر رہا، اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ کہا کرتے تھے کیا تمہاری ماں زندہ ہے، کیا تمہاری ماں حیات ہے، ٹھیک ہے، تم پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر ماں کا ہے، پھر ماں کا ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام ماں کے حق کو زیادہ اس آدمی کے لیے ہائی لائٹ فرماتے تھے جس کی صرف ماں حیات تھی۔ لیکن اس طرح کی احادیث بھی ملتی ہیں کہ والد کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کی ماں باپ دونوں حیات تھے ان کے ماں باپ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر تجھے جنت ملے گی، اور جس کی صرف ماں حیات تھی تو ان کی ماں کے بارے میں کہا کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر تو تجھے جنت ملے گی۔ ایک دوسری بات میں عرض کر دوں، وہ حدیث پڑھنے سے پہلے جو محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ ماں کی خدمت کا زیادہ کیوں کہا گیا، چونکہ ماں فطری طور پر مظلوم ہے اور صنف نازک ہے، اور بیٹا جس وقت جوانی کی پروان یا جوانی کے عروج میں ہوتا ہے
اس وقت اس کی جو زیادہ جو ماں پر جو ہے اس کا زور چلتا ہے اور اس کا غصہ اور جلال. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کی اور قرآن پاک نے تنبیہ کی کہ اگرچہ تیری ماں اپنی طاقت میں اور اپنے زور میں اور اپنے دیگر معاملات میں تجھ سے کم ہے، لیکن یہ تیری ماں ہے، اس کے حق کو تو نے پہچاننا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے اور اپنی اطاعت اور شفقت کے بازو بچھانے ہیں. قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے پر ہیں تو وہ پر بچھا دو، ان کو اپنے پروں کے اوپر بٹھاؤ. وہ ماں کے لیے اس وجہ سے کہا گیا. ایک وجہ یہ رہی یہ بات کہ باپ کے حقوق، تو باپ کے لیے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ احادیث بھی آئی ہیں، سورہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت جاہمہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ دونوں زندہ تھے. چونکہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے تو نبی پاک جانتے تھے کس کی ماں زندہ اور کس کا باپ زندہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجئے. اس وقت ایک ایک فرد کی ضرورت ہے جہاد کے لیے، ایک ایک بچے کی بھی ضرورت ہے جو اپنی ہڈیوں میں تھوڑا زور رکھتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس صورتحال میں حضرت جائمہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اب یہ دیکھیے یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس صحابی کے ماں باپ دونوں زندہ تھے. ٹھیک ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں زندہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت کر، جنت کو ان کے قدموں کے پاس پائے گا. ایک حدیث کے الفاظ یہ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی خدمت کر، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. صحیح. تو وہ جس کی ماں زندہ تھی اس کے لیے ارشاد فرمایا، جس کے والد اور والد صاحب والدہ دونوں زندہ تھے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ باپ کے قدموں کے نیچے یا باپ کے قدموں کے پاس جنت نہیں ہے، بلکہ باپ کا درجہ اگر دیکھا جائے مشکلات کے اعتبار سے، جیسے آپا بات کر رہی تھی، اور سختیاں سہنے کے اعتبار سے، معاشرے کی جھڑکیاں سہنے کے اعتبار سے باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے. بالکل. بہرحال یہ کہ اب ہونا یہ چاہیے اولاد کے لیے کیا کرنا. اولاد کیا کرے؟ اولاد دونوں کے حقوق کو برابر رکھے. اولاد کے لیے کسی ایک کی طرفداری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر ماں باپ میں جھڑپ ہو جاتی اور والد اللہ نہ کرے ایسا ہے کہ والدہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اسے اجازت نہیں ہے کہ والد کا ہاتھ پکڑے. اسے اجازت یہ ہے کہ اپنی پیٹھ والد کے ہاتھ کے سامنے کر دے اور کہے کہ ابا جی مجھے آپ ماریے. یعنی کہ باپ کا اتنا حق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ شرع کیا کہتی. شرع یہ نہیں کہتی کہ باپ کے دست و گریبان ہو جائے. شرع یہ کہتی ہے کہ باپ کے سامنے اپنی پیٹھ کر دے کہ ابا جان آپ مجھے ماریے، میری ماں کو نہ ماریے. کہ شرع نے اتنا خیال رکھا ہے شریعت مطالعہ میں. اور ہم جو ہے وہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر میں چاہوں گا اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ باپ کا حق بہت زیادہ ہے. باپ کے حقوق کو نہ بلایا جائے. بالکل. باپ کی مشکلات کو دیکھا جائے. باپ کے لیے جو حدیث آئی ہے اس کو دیکھا جائے. اس کو بھی تو دیکھا جائے. اور پھر باپ نے جو قرآن مجید و فرقان الحمید نے جو باپ کے بارے میں جو کہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے. یہ ساری باتوں کو دیکھا جائے تو باپ کے حقوق سمجھ آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. بہت ہی حسین ہمارا دین ہے، اور میں کہتی ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی ہے، اور ہمیں خود اب چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لے کر آئیں. پروگرام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سلمان ہمیں اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمارے نبی کے لیے کوئی کلام ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو
ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہگار ہوں آقا گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے السلام علیکم، ویلکم بیک۔ برکت رمضان جاری ہے اور رمضان شریف کا آج 5واں روزہ ہے۔ آج افطاری میں کیا بنانا ہے میں آپ کو آئیڈیا دینے والی ہوں۔ میں موجود ہوں شیف سمرین کے ساتھ۔ سمرین، اور جو بندہ کھانا بنا کے آپ کو دیتا ہے نا، اور اسپیشلی روزے میں افطاری جو بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو۔ افطار مزیدار شروع کرتے ہیں۔ بالکل جی، شروع کرتے ہیں۔ آج بڑی کوئک سی ریسیپی ہے ہماری، اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی ریسیپی، وہ ہے ہمارے مایو گارلک رولز، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم نے بڑا انسٹنٹ سا رکھا ہے تاکہ ہم آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے پراٹھے میں بتا سکیں۔ آج ہم پوری پراٹھا بنائیں گے۔ اچھا، پہلے بینگن تو میں ذرا بتاؤں۔ ہاں اچھا، بالکل۔ سروت آپا آئیں اور انہوں نے بینگن دیکھا، میں نے کہا آپا اس کے اندر سوس ہے، تو کہہ رہی ہیں کیا یہ اصلی بینگن ہے؟ میں نے کہا آپا یہ بتائیں نکلی بینگن کون سا ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں، بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اچھا آپا، کل جیسے میں نے یہی کیا تھا، وہ جو آپ نے پھول بنائے تھے، کس کے؟ ہرے پیاز کے پھول بنائے تھے، تو یہ مجھے کہہ رہی تھی سمرین کہ یہ دیکھو میں نے پھول بنایا۔ میں نے کہا کوئی نکلی پڑے ہوں گے، وہی سیرامک جو وہ کہہ رہی ہیں آپا۔ میں نے کہا نکلی ہوں گے، مگر واقعی جو ہم خوبصورتی سے بناتے ہیں تو اصل ویجیٹیبلز بھی ایسی دھوکہ دے دیتی ہیں۔ دیکھیں، فوڈ کا ایک رول ہے کہ جو بھی آپ کام کریں نا، کوشش کریں کہ اس میں تمام چیزیں ایڈیبل ہوں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے اس کی کارونگ ہو، گارنشنگ ہو، ٹاپنگ ہو، جو بھی کچھ ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ نیچرل چیزیں ہی یوز کروں۔ آج ہم بنا رہے ہیں جناب مایو گارلک رولز۔ اچھا، اس کو بہت سمپل سے جیسے ہم ٹکا مسالہ لگا کے چکن بناتے ہیں، میں نے لی تھی 1 پاؤ چکن، اس میں 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے ڈالا تھا ٹکا مسالہ۔ اچھا، ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 2 ان کے لیے آنے چاہیے، ہم 4 بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ایکسٹرا بھی ہیں، ڈونٹ وری، میں لے کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کو کیا، چکن میں ہم نے ڈالا ٹکا مسالہ، اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈالا لہسن ادرک، اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے 1 ٹی اسپون سرکہ، اور 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے لیمن جوس، میرینیٹ کر کے رکھا۔ اس کے بعد اس کو اسٹریٹ اوے ہم نے وok میں، کڑھائی میں، دیگچی میں، جس میں چاہیں آپ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، فرائی کریں، بالکل فرائی کر لیں۔ دیکھیں یہ بالکل ڈرائی اس پوزیشن پہ آ جائے تو چولہا بند کر کے آپ نے اس کو کوئلے کا دھواں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، خوشبو سونگھیے دعا اس میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نا کوئلے کی؟ روزہ اور وہ سہیل والا گارلک مایو ہے، مجھے پتہ ہے میرے شوہر کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اچھا، اوکے، اس کو تو مطلب ڈیلی آپ کھلا دیں گارلک مایو، اور کراچی میں تو ایک جگہ جہاں سے بہت مشہور ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا،
हाँ, सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आटा गूंदने के लिए हमने ये किया था, हमने लिया आधा किलो मैदा, उसके अंदर हमने डाला आधा कप नीम गर्म दूध, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच घी, और फिर नीम गर्म पानी से इसको गूंद लिया इतना सॉफ्ट। ठीक है। अब गूंदने के बाद मैंने, क्योंकि इसको रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सारे स्टेप्स जो हैं कर लिए हैं इसके पहले से। ये अपने काउंटर पे इसको अपने इस तरह, जी बिल्कुल रखा हुआ था। ये देखें, इसको फैला लिया। मैंने इनसे यही कहा आपा, मैंने पूछा, मैंने कहा सूखा कहाँ है अगर रोटी बनानी है, कहीं बगैर सूखे के बनाऊंगी। मजा अच्छा। पूरी है ना? अच्छा जी, चूल्हा हमारा मुझे प्लीज़ दे दें लाइटर, थैंक यू। चूल्हा हम पहले जला लेते हैं ताकि जल जाइए, जल गया। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने इसके अंदर भी थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लगाना है। अच्छा, वैसे अगर आप घी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है पराठों में। ऐसे आपने किया इसको नॉर्मल जैसे पराठा बनता है ना, अच्छा, चकोर पराठा। चकोर नहीं, अल्लाह, मेरी बहन है, मैं भी चकोर पराठा बनाती हूँ। अच्छा, ये चकोर पराठा नहीं बनेगा, इसका स्टेप है बेसिकली। अच्छा, स्टेप है, सही है। ये बन गया, ये रहा इसका परतें स्टेप डालने के लिए ना बिल्कुल अंदर, जी, ठीक परतें है। डालने के लिए ये आ गया। अब यहाँ इस स्टेप पे भी हमने लगाना है ऑयल, ठीक है। अब ये चारों कॉर्नर्स आपने सेंटर में डालना है, यहाँ से इसको डाला है ये ऐसे, जरा गौर से दिखाएं। ये बिल्कुल चारों कॉर्नर्स आपने इस तरह अंदर डालने हैं, सही है। और फिर ये जो मजीद कॉर्नर्स हैं इनको सबको उठा के सेंटर में लाना है, और फिर आपको इसको राउंड कर देना है। सही है। ठीक है जी। ये करने के बाद आप इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ते हैं, वरना आप इसको जब प्रेस करेंगे तो ये परतें प्रेस नहीं रहेंगी। नहीं पड़ते रहेंगे, लेकिन आपको मुश्किल होगी, प्रेस आसानी से नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप, सही है। ये सेकंड स्टेप, और अल्लाह, इतनी डिटेलें होती हैं आपा। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अब देखिए, ये अब ये देखिए, इसमें फ़र्क देखिए, ये ढलक गया, ठीक है, हाँ, सही बात है। ये ढलक चुका है। अब हम इसको, ये देखिए, ये वाली पोजीशन है, मैंने इसको आधे घंटे रखा है ये पहले से, ठीक है जी। अब हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखें कितने आराम से, विदाउट बेलन ये आपका होता चला जा रहा है, ठीक है जी। आपने इसको फैलाना है, और फैलाने के बाद आपने इसको स्ट्रेट अवे फ्राई करना, आपकी पूरी तैयार, ठीक है जी। और मैं फिर बहुत हम, गौर से देखते हुए इतनी आ रही, नियत लगाते हुए इतनी आ रही मैं कैमरे। अच्छा देखिए, साइड्स इसकी ना ऐसे हमने प्रेस करनी है, हाँ। ताकि इसकी साइडें मोटी ना रहें, वरना वो बहुत बुरी लगती अच्छा, हैं। अमूमन मीठा सोडा भी तो डालते हैं। नहीं, कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, ये देखें बिल्कुल राउंड विदाउट बेलन तैयार है, ठीक है जी। अब हम इसको चेक करेंगे, ऑयल हमारा गर्म है, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए हमारा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, मीनवाइल हम ये करते हैं कि हमने इसके अंदर जो सॉस लगाने, क्योंकि ये मायो गार्लिक रोल्स हैं, तो ये मैंने मायो ली है, और ये लहसुन ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसमें मैंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है जी। और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। अच्छा, चटनी हम इसके, हाँ, कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन, बिल्कुल कच्चा लहसुन। मैं किसी दिन आप लोगों को वो भी बताऊंगी, एक जो बड़ी मशहूर फ्राइज़ की शॉप है जहाँ पे डिप मिलती है, जिसकी वो एक्स्ट्रा टॉपिंग देते हैं, है ना? वो आती है आपको? बिल्कुल आती है। आप कराची वालों समझ रहे हो हम कौन सी डिप की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये वही जगह है जहाँ से गार्लिक मायो रोल मिलते हैं। एग्जैक्टली। वो अपनी डिप की वजह से है ना, वो इंशाल्लाह बताती हूँ इसी वीक। नहीं, वो हम कल ही करें। कल करूँ? बस। डन, कल करते हैं। ठीक है जी, हमारा ऑयल हो गया है ऑलमोस्ट। अच्छा, ऑयल का ये देख लीजिएगा कि ऑयल हमें बहुत तेज़ गर्म चाहिए, इसको हम बहुत ज़्यादा देर जो है ना नहीं छोड़ते ऑयल में पूरी को, इसलिए नहीं छोड़ते, अच्छा, वो हाँ, कड़क ठीक हो है, जाती है। ठीक है, तो ठीक है, ऑयल पहले हमें पूरी बहुत तेज़ गर्म चाहिए। देखिए तकरीबन हो चुका है, ये देखिए हमारी सॉस रेडी है। अच्छा, प्याज का जो है मैंने रिंग्स काट के उसको धोकर रख लिया था छन्नी में, ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए, ठीक है, वरना वो अंदर सौगी सौगी सा हो जाता है। सही है, सही इसकी है। वेरिएशन आपको बताऊं कि आप इसके अंदर, अगर आपको मायो नहीं पसंद है तो ग्रीन चटनी जो है वो भी बता देती हूँ जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। ग्रीन चटनी में इक्वल क्वांटिटी में 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना, उसके अंदर हमने डाले 4 से 6 गार्लिक क्लोव्स, चाट मसाला और हरी मिर्चें 3 से 4, और ज़ीरा लेंगे हम इसके साथ भून के और पीस के, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, इसको आपने ग्राइंड कर लिया। तो ये आप इसकी खुशबू सूंघ सकती हैं, अभी ब्रेक में देखिएगा, वरना चाहें तो आप अभी इसको ट्राई कीजिएगा। ये चटनी है, तो ये इसकी वेरिएशन आप कर सकते हैं। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म, उसको उठाएंगे और बस इसको इसके अंदर रख देंगे ऐसे, ठीक है जी। और इसके बाद हमने इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहना है, ताकि इवनली हर जगह इवनली ऑयल चला जाए, वरना कहीं से कच्चा कहीं से पक्का रह जाएगा, ठीक है। साइड इसकी खोल दें, बस ये होने के बाद आपने इसको बड़े प्यार से पलट लेना। ज़रा ध्यान रख के करना है ये काम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ऑयल जो है जब आप पलट रहे होते हैं ना तो वो छींटें आ जाती हैं, तो बहुत ध्यान से इसको करना है। छींटे
सबूत दूं मैं अपने सुगड़ापे का आपको? रमज़ान में तो ये दिखाओ चीज़ें अपने बहुत जले होती हुए हैं। हाथ। अच्छा कहते हैं, आपको पता है औरतों का सुगड़ापा जो है इस चीज़ से भी हाथों से मेजर पता किया चला, जाता है मेरी कि माँ, कितना जल रहा है आपका अल्लाह, हाथ। मेरी अम्मी है ना? तो इंसानों को मैं कहती हूँ अम्मी आप उसका किरदार देखें, आप उसका मतलब शक्ल ही देख लें। अम्मी कहती है नहीं बेटा, पैर और हाथ बिल्कुल। सब बता देते हैं इंसान के बारे में। मेरी बिल्कुल। अम्मी किससे पहले जब मिलती है ना यूँ मिलती हैं, अम्मी कहाँ देख रही हैं पैरों को, अम्मी कहाँ देख रही हैं बेटा हाथों को। बस ये हो गया आपका पूरी पराठा तैयार। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, मैं किचन में यहाँ हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं ये करती हूँ इस पराठे को साइड में जो सपोर्ट होती है ना उस पर रख के इस तरह रख देती हूँ, टिल्ट करके थोड़ा टेढ़ा करके, ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। अभी फ़िलहाल हम एक ही पराठा बना रहे हैं, वजह उसकी ये है। दुआ एक प्लेट प्लीज़ आप मुझे देंगी? बिल्कुल। क्योंकि बाकी पराठे हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। सही है ना, मैं इसकी सैम्पलिंग बता देती हूँ। अच्छा पराठे बने हुए हैं? हाँ बना लिए थे, मैंने कहा अच्छा है ना बना लें। एक बस मुझे था कि आप लोगों को सिखा दूँ। देखिए इसको चेक कीजिए कितना सॉफ्ट बना है ये। मैं यही देख रही हूँ कि जो हलवा पूरी के लिए अक्सर मैं बनाती हूँ पूरी, जी। वो तो पापड़ बन जाती है। ये जो स्टेप्स मैं बताए ना सूखा folding के, लगाती हूँ उसमें, मेरा ख्याल है बगैर सूखे के बना है इसलिए नरम है बिल्कुल। नहीं जो फोल्डिंग की है ना हमने, जो स्टेप्स दिए हैं ये उसकी वजह से, ये देखें कितना सॉफ्ट है। सही है। ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसके बाद हमारा- हम ये करेंगे कि हम छोटी सी ब्रेक ब्रेक पे ले लें। जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर बनाएंगे गार्लिक मायो रोल अफ्तार मज़ेदार में। बस इसकी फोल्डिंग करते हुए जा रहे हैं हम ना। बरकत रमज़ान के सेट पे बन रहा है इस वक्त अफ्तार मज़ेदार में। शेफ़ समरीन बना रही हैं गार्लिक मायो रोल्स और पूछते हैं समरीन से, समरीन कहाँ तक पहुँचे हैं रोल्स? नहीं रह गई थी, ये भी तो पूछो ब्रेक में उनकी हेल्प किसने की? हमारी हेल्प की सरवत आपा ने, आके फोल्ड किए रोल्स। थैंक यू सो मच सरवत आपा फॉर कमिंग हियर। बिल्कुल यहाँ ऐसे लगता है हम वी आर लाइक फैमिली, यू नो, सब आ वाकई, जाते हैं इसमें हेल्प कोई- करने। कल दुआ ने मेरी हेल्प की थी, मेरे पीटा पॉकेट्स कंप्लीट करवा दिए थे, आज सरवत आपा असल ने में help जब की। कोई कुछ लालच होती है ना कि यार मिलेगा, जल्दी बना लो मिल जाएगा, तो उसमें इंसान लेकिन रोज़ा खुलने से पहले किसी को नहीं मिलेगा। किसी को कुछ नहीं Exactly, मिलेगा। ये चीज़ तो है बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है, सही बात है। तो हमारे गार्लिक मायो रोल्स मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल जी। और ड्रिंक आज क्या है? आज ड्रिंक में मैंने बस ये किया है कि आज ऑरेंज टैंक हम सर्व करेंगे, और मैंने बस ये प्रेजेंटेशन दिखानी थी आपको ऑरेंज की, जबरदस्त, ये दिखानी थी। तो आज हम Beautiful. ऑरेंज टैंक यूज़ करेंगे। अब और देखें एक रेगुलर चीज़ को, टैंग एक बिल्कुल। ऐसी चीज़ है जो हम सबके घरों में बिल्कुल बरसों जी। से इस्तेमाल हो रही है, जी। मगर हम उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं तो वो presentation चीज़ भी किया है, अट्रैक्टिव बिल्कुल लगनी जी। शुरू हो जाती है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल, अच्छा थोड़ा सा इसका टैंगी सा फ्लेवर जो है ना अच्छा सा वो आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें टैंग डाला है, और ये बस ऑरेंज मैंने इस पर डिस्प्ले में डाला है। थोड़ा सा अगर आप इसी के अंदर ये ऑरेंज जूस स्क्वीज़ कर दें, ओहो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है इसका। मेरे मुंह में अभी वो फ्लेवर आ चुका है, आ चुका मैं है? उसको इमेजिन कर सकती हूँ, क्या बात मगर मैं वेट करूंगी अजान मगरिब का, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। मैं रोज़ा अच्छा इसकी रोज़े से फोल्डिंग रह पहले गई थी दुआ, मैं इसकी रोज़े में फोल्डिंग सारी बता दूँ चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी है ना, लगती हैं। अच्छी लगती है जी। इसकी फोल्डिंग रह गई थी, मैं फोल्डिंग बता दूँ इसकी, बिल्कुल। ठीक है। ये हमने पराठे बना लिए थे, उसके बाद हमने इसमें मायो डिप जो बनाई थी वो लगाई, चिकन रखी, और ये हमने इसमें प्याज अंदर प्याज के रिंग्स काटे हुए थे वो रखे, और इसकी फोल्डिंग करके। अच्छा अगर आपको इसको कहीं पे गिफ्ट करना है या कहीं आप जा रहे हैं, बाज़ सही ऐसा होता है ना बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए ये मिलते हैं बाहर बटर पेपर, बड़े आराम से ये मिल जाता है। इसमें आपने इसको रख के इसको आपने रैप कर लिया, ठीक है जी। रैप करके यहाँ से आपने बंद किया, तो ये इसकी रैपिंग भी तैयार है। तो एक रैपिंग बता दी मैंने आपको, और ये इसके साथ है मज़ेदार सी चटनी जो हमने बैंगन के अंदर सर्व की है। अच्छा बैंगन का जब आप ये बनाएंगे तो नीचे से इसको कट कर लीजिएगा ताकि ये स्टैंड हो जाए। This is it. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच शेफ समरीन, बहुत शुक्रिया। रोज़ाना आप बताती हैं हमें आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी इफ्तार को मज़ेदार बनाने के लिए। वापस आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। हम बात कर रहे थे वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से, और कुछ मज़ीद अहादीस में चाहती हूँ कि आप शुरू करें, हमें बताएं ताकि हमारे इल्म में और इजाफ़ा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वालिदैन के हुकूक़ के लिए कि रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि परवरदिगार आलम तू उनके ऊपर वैसे ही फजलो करम फरमाना जैसे कि उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। मैं कहती हूँ कि दुआ अगर माँ और बाप के दिल में खुदा इतनी मोहब्बत ना डाले तो ये जो मासूम बच्चा दुनिया में आता है इसको कौन देखे।
اس کو کون لک آفٹر کرے، اس کی کون دیکھ بھال کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رب کریم کا لطف و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے والدین کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ لڑکی جو کہ کل تک ایک لاؤبالی لڑکی تھی، جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے اب اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے اس بچے کو سردی لگ رہی ہے، اس بچے کو گرمی لگ رہی ہے، اس بچے کو نیند آ رہی ہے، اس بچے کو بھوک لگ رہی ہے. بالکل ویسے ہی وہ لڑکا جو کہ کل تک خوشبوؤں میں نہاتا ہوا چلتا تھا، لیکن آج جب وہ دیکھتا ہے، جب وہ باپ بن جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کی خاطر سارے تر معمولات زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، بالکل یکسر تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے والدین کے دل میں اتنی محبت پیدا کی. بالکل بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو ہم محبت کر سکتے ہیں، ہم شفقت کر سکتے ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ یہ قیمتی رشتے ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھیں. مفتی صاحب ہمیں بتائیے گا، ذرا روشنی ڈالیے گا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیسے معاملات تھے، کیسی محبت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے تو اپنی والدہ کا پیار اس طریقے سے نہیں پا سکے جس طریقے سے عام طور پر بچے پاتے ہیں. چونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی دیگر شہروں میں بھیج دیا جاتا تھا، دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہاتوں میں بچے کی پرورش اچھی ہوتی تھی، مثلا وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں پر خالص غذائیں ملتی تھی. نبی پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد ہی ہوتا یہ تھا کہ جو آس پاس کے جو غریب علاقے تھے، چونکہ مکہ ایک مرکز تھا، سینٹر تھا، بہت اونچے لوگ اور بہت امیر ترین لوگ مکہ میں رہتے تھے، لیکن وہاں غریب لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس گھرانے میں، جس گھر میں بالخصوص تشریف لائے، وہ گھر اس قدر بظاہر امیر نہیں تھا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات کے گھروں میں سب سے امیر گھر وہ نبی پاک علیہ السلام کا گھر ہی تھا جس گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن ظاہری مال و دولت آپ علیہ السلام کے گھر پہ آپ کی والدہ کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. تو آپ کی جو کفالت کا جو سلسلہ آپ کے دادا کے پاس گیا، حضرت عبد المطلب کے پاس، تو انہوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف حضرت حلیمہ کے ساتھ بھیج دیا. نبی پاک علیہ السلام کو جو تاریخ کی کتب اور حدیث کی کتب میں جو ملتا ہے، صرف والدہ کا پیار اتنا ملا، 6 ماہ یا اس کے لگ بھگ کا کوئی عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کا پیار دیکھا. لیکن میں یہاں پر چاہوں گا کہ اس بات کو تمام لوگ بغور سنیں کہ جب مقام ابوا پر نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہیں پر آپ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، بخار شدید ہوا، اور آپ کی والدہ جان گئی کہ اب میں جاں بلب نہیں ہو سکوں گی. اس وقت آپ کی والدہ نے کچھ الفاظ، کچھ جملے اپنے اس بیٹے، پیارے بیٹے، ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ کو ارشاد فرمائے. فرمایا بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، سب کا نام مٹ گیا ہے، لیکن اے بیٹے میرے محمد بیٹے میرا نام باقی رہے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مجان میرا آپ کا نام باقی کیوں رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا محمد تیرا نام باقی رہے گا، اس لیے میرا نام باقی رہے گا. سبحان اللہ. آج دیکھیے نا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ اس عظیم ماں کے چرچے ہیں، اور ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اور پوری کائنات، یہاں تک کہ اگر آپ انجیل بھی پڑھیے تو وہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا ذکر آپ کو ملتا ہے. یہ جو برناباس کی انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو جملے ادا ہوئے، بس آخری بات عرض کر دوں، جو جملے ادا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اس ماں کی گود کو سلام ہے جس کی گود میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پرورش پائیں گے. تو آپ کی ماں کا جو سلسلہ ہے نہ صرف ان کتب میں بلکہ گزشتہ کتب میں بھی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی، آمین الہی، آمین.
ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے اپنے نبی کریم کی زندگی مبارک کے بارے میں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. یہ توفیق جاری و ساری رہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور آگے چل کے بھی زندگی میں ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی ایبزارب کر کے اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. بات ہو رہی ہے والدین کے بارے میں. میں چاہوں گی کہ میرے نعت خواں جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ ماں کے لیے کوئی کلام پیش کر دیں. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے ماں. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے. گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے. کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے. اور قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم. قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے ماں. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. تو سامنے ہوتی تو قلم جھوم کے لکھتا. تو سامنے ہوتی تو قلم جھوم کے لکھتا. لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے ماں. لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان صاحب کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں ایک جذباتی سی کیفیت ان پہ طاری ہوئی ہے. اور ماں باپ واقعی مجھے لگتا ہے کہ آپ سب متفق ہوں گے کہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، جو پرخلوص ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے. اور جب تک ہم لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے اپنی پریکٹیکل زندگیوں میں، اسے آپ کام کے حوالے سے کہہ لیں کہ جب تک کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے، یا شادی جب تک نہیں ہوتی ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ نہیں جڑتے یا آگے زندگی کے رشتوں کو نہیں دیکھتے، تب تک ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ زندگی اتنی ہی سچی، کھری اور اتنی ہی محبت کرنے والی ہوگی، دنیا اتنی ہی سچی، کھری اور محبت کرنے والی ہوگی جتنے ماں باپ تھے. مگر جو انسان باہر نکلتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک رشتہ، کوئی ایک رشتہ بھی جھلک نہیں ہے اپنے والدین کی ہستیوں کی. کوئی ایک رشتہ بھی ہو ہی نہیں سکتا. اور انسان جس قدر بھی بزرگ ہو جائے، جتنی بھی ہماری اولادیں بھی بڑی ہو جائیں،
ہم اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں اور اسی طریقے سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں جس طریقے سے وہ بچپن میں ہوتی تھیں جب امی یا ابو لیٹ گھر آتے تھے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، واپس آتے ہیں برکت رمضان میں. ویلکم بیک ٹو برکت رمضان. افطار کا ٹیبل ہمارا سج چکا ہے، ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتی ہوں میں ان سے ذرا پوچھوں کہ افطار سے پہلے جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، روزے کی دعا، روزہ دار کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اس کے مزید احادیث کی روشنی میں کیا فضائل و برکات ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیے اس میں دو باتیں یاد رکھیے کہ افطار میں کی جانے والی دو طرح کی دعائیں ہیں. ایک دعا تو وہ ہے جو آپ اپنے لیے عمومی دعائیں مانگتے ہیں اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، وہ دعا آپ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو افطار سے پہلے وہ دعائیں کر لی جائیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ افطار کے وقت سے کچھ دیر پہلے آپ تلاوت قرآن کیجئے. سورہ یاسین شریف کی اپنا ایک معمول بنا لیجئے، یا سورہ مزمل شریف، یا کسی بھی صورت کا اپنا ایک معمول بنا لیجئے، اور افطار ہونے تک تاکہ ادھر آپ کی صورت ختم ہو یا تلاوت ختم ہو اور ادھر افطار ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت چلتی رہے، چونکہ قرآن پاک کی تلاوت سے اچھی دعا کوئی بھی نہیں ہے، نمبر ایک. اچھا. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں ایک اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعا کی جاتی ہے افطار کی دعا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے، افطار کرنے سے پہلے کی دعا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کھجور، مثال کے طور پہ کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور یہ اس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت. ابھی آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے. اس دعا میں جو الفاظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے کھا لیا ہے یہ میں نے تیرے لیے کھایا ہے، میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کر لیا ہے. ابھی آپ نے افطار کیا تو نہیں ہے، اور آپ پہلے ہی مطلب وہ کلمات ادا کر رہے ہیں جو کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے. تو یہ احتیاط یاد رکھیے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ افطار کے بعد کی دعا ہے. یہاں میں چاہوں گا کہ ایک اہم ترین بات، افطار سے متصل ہی جو دعا کی جاتی ہے، یعنی افطار ہوتے ہی آپ نے روزہ کھول لیا، ایک کھجور لے لی، پانی لے لیا، اس کے بعد آپ نے افطار کی دعا پڑھ لی اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ دعا آخر تک پڑھ لی. اس سے متصل اب جو آپ دعا کریں گے اپنے لیے یا امت مسلمہ کے لیے یا کسی کے لیے بھی، یہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے. دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ روزہ دار افطار کرتے ہی جو دعا کرتا ہے وہ دعا کرنے کے بعد، ہاں افطار کرتے، افطار کرنے کے بعد. اچھا تو ہمیں تو سکھایا گیا ہے بچپن سے روزے سے پہلے. میں نے اس کو پہلے اس کو بھی میں نے مینشن کیا کہ آپ پہلے دعائیں کیجئے، جی وہ دعائیں کرنا منع نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو دعا کی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. صحیح. دیکھیے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. وہ خود سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ مجھ سے مانگنے والا میرا بندہ جب بھی مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. اب وہ کچھ مخصوص اوقات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینشن کر دیے، یا صحابہ کرام نے، یا اہل بیت اطہار نے، یا دیگر امت کے معتبر افراد نے مینشن کر دیے. وہ مخصوص اوقات ہیں. ان مخصوص اوقات میں سے ایک مخصوص وقت یہ بھی ہے کہ افطار کرتے ہی آپ دعا کیجئے. اور اس کے بعد تیسری جو احتیاط ہے وہ بھی عرض کر دوں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں. اذان کا جواب دینا واجب ہے. جب آپ اذان ہو جائے اس وقت آپ تھوڑا ٹھہر جائیے، اذان کا جواب دیجئے. اذان کا جواب دینے کے بعد درود پاک پڑھیے اور پھر دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی میری تو آنکھیں کھل رہی ہیں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بیکاز عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چیزیں کچھ اپنے بڑوں سے گھر کے ایسے سنتے رہتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کنفرمیشن کی علماء کرام سے، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے اس وقت کہ فضائل کیا ہیں افطار کے بعد کی دعا کے. تو میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ اب ہم ساتھ بیٹھے ہیں اور دعا کے بارے میں بات بھی ہو رہی تھی، اور دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، دعا مانگنا بھی ایک جسے کہیں گے ایک فن ہے. جی ہاں، ایک فن ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی طریقہ، جس طرح ماں سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، بچہ جانتا ہے تھوڑا سا روں گا، تھوڑا سا دوں گا تو میری ماں مان جائے گی، بس پھر ہمیں سکھائیں اسی آج وہ طریقے سے اللہ جل مجد الکریم سے بھی مانگنے کا طریقہ ہے. بالکل ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ سے ایسے مانگو جیسے دوست سے مانگتا ہے. ٹھیک. سبحان اللہ. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوۃ المتین۔ آج ہم نے جو روزہ رکھا، ہمارے آج کے اس روزے کو اور گزشتہ جتنے روزے رکھے، تمام روزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین ان روزوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین پوری امت مسلمہ سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کا صدقہ ہمارے حال زار پر رحم فرما۔ جو لوگ کاروباری مشکلات کا شکار ہیں انہیں کاروبار میں فراخیاں عطا فرما، خوشحالیاں، خوش بختیاں، خوش نصیبیاں، خوش مرادیاں عطا فرما۔ آمین جو لوگ کو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ نافرمان اولاد کو والدین کا تابع فرمان بنا۔ یا رب العالمین نافرمان اولاد کو والدین کا تابع فرمان بنا۔ میری جو بیٹیاں، جو بچیاں اپنے گھروں میں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، مولا انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ آمین اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو عمر خضری عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، یا رب العالمین انہیں قبر میں اطمینان، راحت اور سکون عطا فرما۔ کل بروز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق۔